الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو. یہ حکم اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں لکھ دیا گیا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. اے خدا کے آخری پیغامبر تجھ پر سلام. سب سے اونچا ہے خدا کے بعد تیرا ہی مقام. تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا. تو نے دنیا کو پڑھایا ہے سبق توحید کا. تو نے بھر بھر کے پلائے ہیں مے وحدت کے جام. تیری فیاضی نے ذروں کو بنایا آفتاب. بن گئے اونٹوں کے چرواہے زمانے کے امام. تیرے آنے سے چمن میں آ گئی تازہ بہار. تو نے دنیا سے مٹایا کفر و باطل کا نظام. اسود و احمر کی تو نے ختم کر ڈالی تمیز. ایک ہی صف میں بٹھائے تو نے آقا و غلام.
تیری امت کیوں نہ پائے خیر امت کا خطاب، تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام۔ تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، تو جہاں میں ہے خدا کا آخری پیغامبر، ختم ہے تجھ پر نبوت تجھ پر ہر نعمت تمام۔ شافع روز جزا اور ساقی کوثر ہے تو حبیب کبریا ہے تو رسولوں کا امام۔ منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، منحصر تیری اطاعت پر ہے انسان کی نجات، تیرا ہر ایک حکم ہوتا ہے خدا ہی کا پیام۔ تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا کو دکھایا ہے صراط مستقیم، تو نے دنیا سے مٹائے ہیں ضلالت کے ظلام۔ جب ہوا تیری نبوت کا زمانے میں ظہور، مٹ گیا کفر و نفاق و شرک بدعت کا نظام۔ دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ظہور، جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام۔ حضرات، جیسا کہ پچھلے بیانات میں آپ کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حسبی، نسبی، رضائی اور سسرالی رشتوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اس کی ضرورت آپ پہلے بار بار سن چکے ہیں، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت عوام الناس تو ایک طرف، ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے۔ میرا وقتاً فوقتاً چونکہ لوگوں سے اس معاملے میں کچھ تبادلہ خیال رہتا ہے تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جن کو خود ہی خبر نہیں وہ دوسروں کو کیسے خبردار کریں گے۔ فارسی کا ایک جمل شعر ہے، محاورہ کے، خفتہ را خفتہ کہ کند بیدار، ایک سونے والے کو دوسرا سونے والا کیسے جگا سکتا ہے؟ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت اس پہلو سے سوئی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جذباتی محبت کا رشتہ ضرور ہے، لیکن تفصیلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات نہیں ہیں۔ تو جن کو معلومات ہونی چاہیے اور جن کی ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کو اس سے آگاہ کریں، وہ خود ہی بے خبر ہیں۔ یہی ایک داعیہ اور یہی ایک امنگ تھی دل کے اندر کہ عوام الناس تک اگر ہمارے مذہبی طبقات نے دانستہ یا نادانستہ طور پر حقائق نہیں پہنچائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام رشتوں کے معاملے میں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے بھی تو ابھی تک کچھ نہیں کیا۔ تو جب مجھے اس بات کا احساس ہوا تو پھر میں نے اس پر تجسس شروع کیا، اور واقعہ یہ ہے کہ سمندر کی ریت چھاننے کے برابر ہے یہ سارے حقائق تلاش کرنا۔ یہ کوئی ایک کتاب میں یا دو کتاب میں یا 4-10 کتابوں کے اندر نہیں ہے، یہ بہت پورا سال اس کے لیے میں محنت کرتا رہا، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہاں تک رسائی نہیں ہوئی جہاں تک مجھے پہنچنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا والوں لکھا نہیں، اہل علم لکھا ضرور ہے، لیکن
10 جلدوں پر مشتمل کتابیں جو ہیں ان کو تلاش کرنا، ان کی ورق گردانی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال جس حد تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی، جذبہ چونکہ میرا وہی ہے، میرا رب جانتا ہے، صالح ہے، اس میں کسی کی واہ واہ نہیں ہے، کوئی نام بری نہیں ہے، معاذ اللہ کی رضا پیش نظر ہے، اور یہ ایک جذبہ ہے کہ میرے سامعین، میرے بھائی جو اپنا وقت نکال کر میرے پاس آتے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ یقیناً چراغ سے چراغ جلتا ہے، ان سے آگے باتیں پہنچیں گی انشاءاللہ العزیز، بات پھیلتی چلی جائے گی۔ گو کہ میں نے اپنے مذہبی طبقات یعنی عرف عام میں جن علماء کرام جن سے بھی میرا اس سلسلے میں رابطہ ہوا ان کو میں نے تھوڑا سا ابھارا ہے اس سلسلے میں، لیکن پھر یہی بات جواب آتا ہے، نہ تو ہمارے پاس وہ سب کتابیں ہیں، میں نے کہا کتابیں آسمان سے اترتی نہیں اور زمین سے اگتی نہیں، حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے بھی یہ دعویٰ نہیں کہ ساری کتابیں میرے پاس ہیں، لیکن جتنی ہیں الحمدللہ ان سے استفادہ کیا اور کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں نے کوشش یہ کی ہے، اللہ کرے کہ میری کوششیں کامیاب ہو جائیں کہ ان کے دل میں بھی اس بات کا احساس پیدا ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام رشتوں کو کوئی شخص جانتا ہے نہیں تو حضور کے بارے میں کوئی کیا بتا سکے کسی کو؟ حتیٰ کہ ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین، ان کے بارے میں اکثریت کو کچھ پتہ نہیں، بس 2-4 کے ناموں کے سوا کچھ نہیں۔ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس زوجہ مطہرہ کے ساتھ ہوا، کس ترتیب کے ساتھ ہوا، کس خاندان کی تھی، کس عمر کی تھی، کتنے بچے تھے ان کے، کنواری تھیں یا بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، اس کی تفصیلات کا کچھ پتہ نہیں۔ بس جیسا میں نے بتایا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک جذباتی ایمانی رشتہ ہے، ایسا ہی امہات المومنین کے ساتھ بھی ہے۔ وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اس واسطے ہم کہ ام المومنین، اس سے آگے معلومات کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہم سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں، نہ ہمارے دل کے اندر اس بات کا کوئی احساس پیدا ہوتا ہے کہ مطالبہ کریں یا نہ کریں، ان تک بات تو پہنچانی ہے۔ مختصر سا تذکرہ اس سے پہلے میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کا کیا۔ جتنی تفصیل مطلوب تھی اتنی نہیں میں نے بیان کی، شاید اگر زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر، لیکن چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو بہتر ہے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی سیدہ سودا ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ سیدہ سودا یہ معمر خاتون تھی، حضور کی زوجیت میں جب آئیں تو تقریباً 50 سال ان کی عمر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی اس وقت 50 سال ہی ہو چکی تھی۔ حضور کا جو پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، پورے 25 برس تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی ہیں۔ اس دوران میں حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور ہماری تحقیق کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر بھی 25 سال تھی، اور 25 سال انہوں نے حضور کے ساتھ گزارا۔ 50 سال کی عمر میں فوت ہوئی اور 50 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ اب 50 برس کو پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح کیا، اور وہ سیدہ سودا کے ساتھ، اور ان کی مبارک بھی عمر 50 سال ہی تھی۔ بعض نے 54 سال لکھا ہے، لیکن بہرحال حقیقت یہ 50 سال ہی تھی۔ اس سے ایک بات یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، اور کسی کے ساتھ جب گفتگو کریں تو بتا سکتے ہیں کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کنواری لڑکی کے ساتھ شادی کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں گو کہ ایک زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنوار پن میں آئیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج کنواری نہیں تھی۔ کسی کی ایک شادی پہلے ہو چکی، کسی کی 2 شادیاں پہلے سے ہو چکی تھی، بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں۔ اگر دنیاوی عیش و عشرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر ہوتی، جیسا کہ اغیار
اسلام کے دشمن بکواس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا پیغمبر ایسا تھا ویسا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب معاشرے کے اندر کنواری سے کنواری، جوان سے جوان لڑکیوں کیا کمی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھرپور جوانی میں 25 سال کی عمر میں ایک ایسی بیوہ کے ساتھ نکاح کرتے ہیں جو پہلے 2 شوہروں سے بیوہ ہو چکی تھی. تفصیل آپ سن چکے ہیں. ان 2 شوہروں سے 5 بچے ساتھ لے کر آئی تھی، 4 بیٹے اور 1 بیٹیاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کنواری لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے تو کس چیز کی کمی تھی اس معاشرے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر دنیوی عیش و عشرت پیش نظر نہیں تھی. ان کے جو 1 سے زیادہ نکاح ہوئے ہیں، ان کا اصل مقصد تھا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کے سلسلے میں جو دین کی تعلیمات ہیں وہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت تک پہنچیں گی. امت کا نصف حصہ خواتین کا، ان تک صحیح بات پہنچانا ازواج مطہرات کا کام ہے. اور دوسرا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مختلف خاندانوں میں نکاح کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ ان خاندانوں کے اندر ان نکاحوں کے ذریعے سے دین کی بات پہنچ جائے، اور ایسا ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری زوجہ مطہرہ، آپ کے بچپن کے ساتھی، اور سب سے مخلص انسان، اخلاص ان کی رگ رگ میں اس طرح بھرا ہوا تھا کہ حضور کی محبت میں، اسلام کی محبت میں ان کو نہ اپنی اولاد کی فکر تھی، نہ ماں باپ کی فکر تھی، نہ کسی کی فکر نہیں تھی. ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، اللہ کا حکم پا کر اللہ نے حکم دیا کہ اب اس مکہ شہر کو چھوڑنا ہے. دوپہر کا وقت تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو گھر کے افراد کو خوشی بھی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر، اور ایک دوسرے کو جلدی جلدی انہوں نے خوشی کی خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. صدیق اکبر کو اطلاع ملی، وہ بہت خوش ہوا، اور رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو ادھر ادھر کر دو، وہ راز کی بات کہنے لگا ہوں. تو عرض کہ یا رسول اللہ یہ اپنے گھر کے ہی ہیں، آپ کا کوئی راز جو ہے آؤٹ نہیں ہوگا. فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مکہ شہر چھوڑ دوں. تو اتنی بات سننے کے ساتھ فوراً بولے کیا مجھے بھی حکم ہے؟ اللہ جزائے خیر دے. تو میرے لیے بھی یہ حکم ہے. حضور نے فرمایا ہاں تم نے بھی میرے ساتھ جانا ہے. بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے، جوان بچیاں گھر میں موجود ہیں. ایسے وقت میں کتنے انسان کے دل میں خیالات انگڑائیاں لیتے ہیں کہ میں جوان بچیوں کی چھوڑ کر کیسے جاؤں گا، بیوی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں گا، بوڑھا باپ ہے کیسے جاؤں گا. اس شہر کے اندر جہاں محمد مصطفیٰ کا دشمن ہے وہ میرے بھی دشمن ہیں. ایک مطلق کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ فرمایا میرے لیے بھی جانے کو، فرمایا آپ کے لیے جانے کو. خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیا. بات عرض کر رہا تھا، ہجرت کی بات تو بعد میں کریں گے انشاءاللہ. اس مخلص ترین انسان کی بیٹی جن کے بارے میں پوری امت کا متفقہ ایک نظریہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، نبی نہیں ہے، نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں سب سے افضل انسان ہے. کسی نبی کی امت میں ایسا انسان نہیں گزرا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق کی شکل ملا. طالب علم لوگ ہیں، کتابیں دیکھتے رہتے ہیں اور مطالعے کے دوران بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. حضور کے صحابہ میں یہ واحد انسان ہے جب انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا تو پوری جماعت صحابہ میں پھر اس کا کسی نے اختلاف نہیں کیا.
اور یہی وہ خوش نصیب انسان ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پر حضور کے حکم سے یہی کھڑے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ رقیق القلب نرم دل ہیں، آپ کو نہیں پائیں گے تو ہو سکتا ہے بے ہوش ہو کر گر پڑیں. فرمایا ابوبکر سے کہو نماز پڑھائے. جسے سنی بات کسی کی سنی حضور نے سنی یا نہ سنی کر دی. 2-3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کسی مضبوط اعصاب کے مالک کو حکم دیں. فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. منشاء الہی بھی یہ تھا، منشاء نبی بھی یہ تھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب پر بیٹھنے کا اہل اور لائق جو انسان ہے وہ ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیں اور وہ منشاء الہی کے خلاف اور اللہ کا حکم نہ آ جائے کہ میرے نبی یوں کریں یوں نہ کریں. یہ جو ہمارے ہاں فقہاء کرام نے امامت کے مسائل میں یہ لکھا ہے امام کون بنے تو اس میں عالم سب سے زیادہ پڑھا لکھا سب سے زیادہ جاننے والا پہلی صفت اس کی ہونی چاہیے. اور نمبر 2 اقرا قاری بھی ہو، قرآن کو بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ پڑھے. نمبر 3 متقی پرہیزگار بھی ہو اور پھر بڑی عمر والا ہو. یہ بہت ساری صفات ہیں لیکن عالم سب سے زیادہ جائیں یہ سب سے پہلی صفت ہے. محققین نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عالم سب سے زیادہ جاننے والے ابوبکر صدیق تھے. بات عرض کر رہا تھا کہ حضور کی زوجیت میں تیسرے نمبر پر آنے والی خوش بخت اور خوش نصیب خاتون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں. سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا. خوش نصیب انسانوں نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور منقبت میں اشعار کہے ہیں وہاں پر امہات المومنین کی مدح اور منقبت میں بھی کہے ہیں. ایک شاعر ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے تحریر ہمارے سامنے آئی ہے تو اس کو پڑھا ہے اور آپ کو سنا رہے ہیں، لیکن بڑا ہی کوئی خوش نصیب انسان تو تھا ہی لیکن بڑا باخبر انسان تھا. یعنی بے خبری کی شاعری نہیں، باخبر ہو کر شاعری کی انہوں نے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ذرا دھیان سے آپ سنیں کیونکہ اردو ذرا انہوں نے ادیبانہ استعمال کی ہے اور شاعری کی غالباً کسی اونچے مقام پر تھے، اس واسطے انداز بھی ایسا ہی ہے. ہم لوگ چونکہ طالب علم ہیں اور طالب علم ہر وقت کھوج کرود میں رہتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن عام اردو خوان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے. سلام خانہ آرائے رسول دو جہاں تجھ پر، سلام خانہ آرائے رسول دو جہاں تجھ پر، سلام جلوہ افروز حریم جاویداں تجھ پر. ابد تک مل گئی تجھ کو سعادت صنف نسواں کی، ابد تک مل گئی تجھ کو سعادت صنف نسواں کی، کہ جنت میں بھی تو ہوگی حرم محبوب یزداں کی.
فلاح و خیر کی رشد و ہدایت کی امین تو ہے، فلاح و خیر کی رشد و ہدایت کی امین تو ہے، دلیل اس کی یہی کافی ہے، ام المؤمنین تو ہے۔ کلام اللہ کی روح سے ہے صدیقہ لقب تیرا، کلام اللہ کی روح سے ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی۔ اگر تیری سحر پرور ردا پر داغ آ جاتا، اگر تیری سحر پرور ردا پر داغ آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش ہو جاتا۔ خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ کو سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ تیرا جوہر تھا حق گوئی، تیرا شیوا تھا حق بینی، تیری فطرت حیا پرور تیری خو سبراگینی، تیرا ہر اجتہاد افضل تیری ہر بات تابندہ، تیری سیرت ہے قدوسی تیری توقیر پائندہ۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، سمجھ آئی اس مصرے سے؟ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی پرچم عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کو بنایا تھا۔ ایک چیز کی طرف آپ کا ذہن متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ 6 برس کی بچی تھی تو ان کا دوپٹہ اتنا بڑا تھا کہ وہ جنگ بدر کے اندر پرچم بن جاتا۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، اسے پرچم بنا کر مخبر صادق نے لہرایا۔ بناتے ملت بیضا نے سیکھا علم تجھ سے، خدا راضی تھا اور راضی تھے ختم المرسلین تجھ سے۔ تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا، بساتے عرض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ اسی حجرے میں اکثر وحی اتری فخر عالم پر، اسی حجرے میں اکثر وحی اتری فخر عالم پر، تیرا حجرہ نہیں احسان ہے تاریخ آدم پر۔ اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، اسی میں رحمت للعالمین رہتے تھے رہتے ہیں، یہی حجرہ ہے جس کو گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ یہیں سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، یہیں سے حشر کے دن سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے ماں شیخین اٹھیں گے۔ سمجھتے ہیں شیخین کس کو؟
وہی شیخین جن سے ارتقائے دین اکرم ہے کہ ایک صدیق اکبر ہے تو ایک فاروق اعظم ہے. شفاعت کی اسی رحمت قدے سے ابتدا ہوگی. شفاعت کی اسی رحمت قدے سے ابتدا ہوگی. اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی. تکلف برطرف ملت کی سچی محسنہ تو ہے. تکلف برطرف ملت کی سچی محسنہ تو ہے. ہمیشہ حق پہ جو قائم رہی وہ مومنہ تو ہے. نظم تو کافی لمبی ہے لیکن مختصر سی میں نے آپ حضرات خدمت پیش کر دی. یہ وہ عجیب گھرانہ ہے جس پہلو سے بھی دیکھا جائے ایسا با کمال ہے کہ کوئی ان کے قریب بھی نہیں. جیسا کہ میں نے ابھی گفتگو کے آغاز میں عرض کیا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تیسرے نمبر پر آنے والی صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق ہیں. جو ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں. ان کی عمر کے بارے میں تو تفصیلی گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں بالکل غلط ہے. یہ اور یہ 6 سال کی عمر میں جتنی روایات بھی آتی ہیں ہر روایت کے اندر شیعہ اور رافضی موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیوں کیا، کیا جذبہ تھا. 6 سال کی عمر والی بچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہے اور اتنے احادیث طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کرتی ہے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ بھی بعد میں ان کی شاگردی کرنے پر افتخار کرتے ہیں. یہ ممکن ہے؟ جو سن بلوغ تک نہیں پہنچی. یہ آپ سن چکے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد خاتون ہیں حضور کی زوجیت میں آنے والی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خواتین میں سے جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو محفوظ رکھا. 2210 روایتیں ان سے ہیں. دوسرے درجے پر جو خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہیں وہ حضرت ام سلمہ ہیں. ان سے 378 روایتیں ہیں. کہاں 2210؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شان کا صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی قرآن کی تفسیر کے معاملے میں یا دین کے کسی معاملے میں مشکل آئی ہے ہم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلے پوچھ کر مسئلہ حل کیا ہے. 6 سال کی عمر کی بچی جو ہے بڑے بڑے بوڑھا صحابہ کرام کی استاد بنتی ہے. اس لیے سارے دوستوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم تو چونکہ لکیر کے فقیر ہیں، کتاب میں جو دیکھا بس آمنا وسلمنا کہہ دیا، تحقیق ذرا بھی نہیں کی. مغربی دنیا نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طوفان بدتمیزی مچایا ہے اور آپ کے خاکے بنائے ہیں انہی روایاتوں بنا پر بنائے ہیں. لیکن خدا جزائے خیر دے علماء امت کو، محققین کو، جنہوں نے ایک ایک چیز کی تحقیق کر کے بتایا کہ روایت صحیح نہیں ہے. 2 باتیں ہیں، یا تو بیان کرنے والے نے دھائی چھوڑ دی اور اکائی یاد رکھی، 16 کے بجائے 6 کہا، 19 کی بجائے 9 کہا، تو یا جان بوجھ کر ایسا کیا. بہت ساری
باتیں جب ان پر نظر رکھی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنا، خاص طور پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ سب سے زیادہ مخلص و جانثار تھے اور ان کی صاحبزادی کے ذریعے سب سے زیادہ دین دنیا میں پھیلا ہے، اس واسطے ان کو داغدار کرنے کے ہر ممکن ناپاک کوشش کی گئی۔ اور ایک بات یاد رکھیں، سچائی کا مرکز صرف ایک کتاب ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا ایک شوشہ بھی کمزور نہیں، غلط نہیں ہے۔ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ کی زبان، آپ کا کلچر کسی سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن قرآن کریم جو آپ کے ہاں وہاں وہی قرآن وہاں ملے گا۔ باقی اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو انسان کے ہاتھ سے لکھی گئی اور وہاں کوئی کمزوری نہ ہو، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے، لیکن ہے ضرور۔ صرف روایت کو دیکھا جائے تو عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال کی بوقت نکاح تھی، 9 سال کی بوقت رخصتی تھی۔ دیگر حقائق کو دیکھا جائے تو وہ بالغ تھی۔ میں پہلے آپ حضرات سنا چکا ہوں، یہ آپ بار بار تکرار کرنے مقصد ہے کہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جائے۔ قدیم مورخ، سب سے پہلے جس نے لمبی تاریخ لکھی، بڑی کتاب، ابن جریر طبری ہیں، 3 صدی کا آدمی ہے، 310 میں اس کا انتقال ہوا۔ بہت شہرت ہے دنیا میں، اور متفقہ طور پر سب اہل علم کہتے ہیں کہ بہت بڑا عالم تھا۔ اس کی کتاب تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو اولادیں تھیں، ان اولادوں میں عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے۔ عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام تھا ام رومان، ان کے حقیقی بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر۔ ابوبکر صدیق کی ایک دوسری زوجہ تھیں، ان کا نام قتیلہ یا قتیلہ، ان کی اولاد میں سے حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر ہیں۔ ان دونوں بیویوں کی اولادوں کا ذکر ابن جریر طبری نے کیا ہے کہ اسلام ابھی نہیں، یعنی بعثت نہیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پہلے ابوبکر صدیق کے ہاں جو بچے پیدا ہو چکے تھے، ان کے اندر قتیلہ یا قتیلہ کی ایک بیٹی اسماء بنت ابی بکر تھی اور بیٹا عبداللہ بن ابی بکر تھا، اور دوسری بیوی ام رومان، ان سے عبد الرحمن ابی بکر تھا اور عائشہ بنت ابی بکر تھی۔ یہ بعثت سے پہلے کی اولادوں کا تذکرہ ہے۔ تو بعثت سے پہلے، بعثت کے بعد مکی زندگی کتنا زمانہ ہے؟ 13 سال۔ اگر بعثت سے پہلے 2 سال، 3 سال، 4 سال کی، یا کم از کم 2 سال کی بھی مان لی جائیں، تو یکم یا 2 ہجری کو عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی بنتی ہے؟ کسی صورت میں 16-17 سال سے کم نہیں بنتی۔ اور جو ان سے علم دنیا میں پھیلا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بالغ تھی، نابالغ نہیں تھی۔ پھر سب مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی سوتیلی بہن، بڑی بہن حضرت اسماء، وہ ان سے 10 سال عمر میں بڑی تھی۔ آپ حسابدان ہیں۔ اور 1 ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ 73 ہجری میں 73 ہجری میں ان کا انتقال ہوا 100 سال کی عمر میں۔ سن ہجری 73 تھا اور ان کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال۔ اور جو 100 سال 73 ہجری میں تھی تو 1 ہجری کتنی سال کی ہوں گی؟ 27 سال۔ اور ان کی چھوٹی بہن جو 10 سال چھوٹی تھی،
کسی بھی پہلو سے لے لیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابالغ نہیں تھی بوقت نکاح. کوئٹہ کا ایک عالم یہاں میرے پاس تشریف لائے تو میں نے بخاری شریف نکال کر اس کے جلد اول میں بدء الوحی کی روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوتی تھی میں نکال کر جب دی تو اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. اب ذرا توجہ فرمائیے, میری بات پہ غور کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو جو خاتون حضور کے گھر میں تھی وہی کیفیت بیان کر سکتے کہ نہیں, یا محلے دار بیان کر سکتی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح وحی نازل, حضور کی کیفیت کیا کیا ہوتی تھی, پوری کیفیت اس کو نقل کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جو عائشہ حضور کے زوجیت میں ابھی آئی نہیں وہ بدل وحی شروع ہونے کی روایت بیان کر سکتی ہیں. بلکہ ان روایتوں کی بنا پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ چکی تھی, نبوت کا 5-6 سالہ زمانہ گزر گیا تھا, پھر عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی. یعنی پیدا ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کی کیفیت بیان کر رہی ہیں. کوئی عقل مانتی ہے؟ آپ حضرات کو بار بار میں تکلیف دے رہا ہوں اس لیے کہ ضرور نہیں کہ آپ ہر جمعہ یہیں پڑھتے ہوں, کبھی کہاں ہوں گے. تو یہ باتیں ذہن میں بیٹھیں گی انشاءاللہ عزیز, تو یہ اس طرح کی جو الٹ پلٹ پلانگ باتیں جو ہیں آپ کے ذہن میں خراب نہیں کریں گی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی تیسری زوجہ مطہرہ مکرمہ مقدسہ ام المومنین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ لاڈلی اور چہتی بیوی. آپ سن چکے ہیں شاید پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی خدمت وقتاً فوقتاً تحفے تحائف بھیجتے رہتے تھے. اور یہ ایک اچھی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں, تہادو تحابو, ہدیہ دیا کرو, تحفے تحائف دیا کرو, اس سے باہم پیار محبت بڑھتی ہے. اب تو قدریں ہی بدل چکی ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے تحائف اس موقع پر زیادہ ملتا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے گھر ہوتے تھے. یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج مطہرات تھیں رسول اللہ نے باریاں تقسیم کر رکھی تھی پورے انصاف کے ساتھ. جتنا ٹائم ایک کو دیتے تھے اتنا ٹائم دوسرے کو دیتے تھے, اتنا تیسری کو دیتے تھے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو زیادہ ٹائم دیا اور دوسرے کو کم ٹائم دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے بارے میں کسی ایک زوجہ مطہرہ کو کوئی شکایت نہیں آئی. لیکن صحابہ کے تحفے تحائف اور ہدیے اس تاریخ کو آتے تھے جب عائشہ صدیقہ کے گھر ہوتے تھے. تو جب امہات المومنین کو جب پتہ چلا کہ صحابہ کے ہدیے جو ہیں عائشہ صدیقہ کے گھر میں حضور پر زیادہ آتے ہیں, تو انہوں نے ایک زوجہ مطہرہ حضرت ام سلمہ کو, جن کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی دانا, بڑی عقل مند, معاملہ فہم تھی, ان کو انہوں نے اپنا نمائندہ بنا کر حضور کی خدمت بھیجا کہ صحابہ سے کہیں کہ ہدیے جب بھیجیں تو ہمارے گھروں میں جب آپ ہوا کریں تو وہاں میں بھیجا کریں. یہ روایت میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سننے کے بعد فرمایا, یا ام سلمہ لا تؤذنی فی عائشہ, ام سلمہ عائشہ کے معاملے مجھے اذیت مت پہنچاؤ. بس خاموشی, لب سی لیے. کیا وجہ ہے؟ حضور نے اس وقت فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک ایسی نہیں کہ جس کے بستر پر مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی سوائے عائشہ کے. کوئی ایک خوبی نہیں, بے شمار خوبیاں ہیں.
اللہ کی اربہا کھربہا رحمتیں سب پر نازل ہو۔ یہ سب ہماری مائیں ہیں اور ہماری مائیں ان کی جوتیوں پر قربان۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زوجہ مطہرہ کے ساتھ سب سے زیادہ لگاؤ تھا، اس لیے نہیں تھا کہ وہ جوان تھیں یا خوبصورت تھیں، خوبصورت اور بھی تھیں، اس لیے تھیں کہ ان میں فضل و کمال زیادہ تھا، دین کا پھیلاؤ ان کے ذریعے زیادہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی بادشاہوں کی طرح دنیا میں عیاشی کرنے کے لیے نہیں، مال بٹورنے کے لیے، مال پر عیش کرنے کے لیے نہیں، خدا کا دین دنیا میں پھیلانے کے لیے تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا دین آیا تھا، جس زوجہ مطہرہ کے ذریعے سے زیادہ پھیلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا۔ ورنہ حضور کی ازواج مطہرات میں سن لیں آپ، دیگر ازواج مطہرات بڑی حسین اور خوبصورت تھیں۔ مثلا آپ کی ایک پھوپھیزاد حضرت زینب بنت جحش بہت خوبصورت تھیں۔ قبیلہ بنو مستلق کا سردار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارث بہت حسین اور خوبصورت تھیں۔ حضرت صفیہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت تھیں۔ حضرت ماریہ قبطیہ مصر کے قبطی بادشاہی شاہی خاندان کی تھی، نہایت حسین اور خوبصورت تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف خوبصورتی کو نہیں دیکھتے تھے، باطنی خوبیاں دین کے سلسلے میں جو ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر زیادہ تھی۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات کا فہم زیادہ رکھنے اور دین پھیلانے کے سبب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ان کی اہمیت زیادہ تھی، لیکن باقی دنیوی لحاظ سے سب کے ساتھ مساوی سلوک تھا۔ آج بھی شریعت کا یہی حکم ہے کہ ایک سے زیادہ اگر کسی کا نکاح ہے جائز ہے، امت کے لوگوں کو 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن بشرط عدل، انصاف، ہر پہلو سے انصاف، کہ کسی ایک کو زیادہ ٹائم دیا جائے دوسرے کو کم، کسی ایک کو زیادہ مراعات دی جائے دوسرے کو کم۔ اللہ کے ہاں ایسا انسان جو ہے مبغوض اور ناپسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیں کہ جس کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں اور کسی ایک کو ترجیح دیتا ہے اور دوسرے کو نظر انداز کرتا ہے، کل محشر کے میدان میں وہ اس طرح اٹھے گا جس کا ایک پہلو مارا ہوا ہوگا جیسا فارغ زدہ انسان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں ایک سے زیادہ، صحابہ کرام میں کیے ہیں، لیکن کسی نے کسی کو غیر ضروری ترجیح نہیں دی۔ عائشہ صدیقہ کی ترجیح کی وجہ اس لیے نہیں تھی کہ وہ جوان ہیں یا خوبصورت ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے دین زیادہ پھیل رہا ہے۔ لیکن باریاں مقرر تھیں اور سب کو برابر ٹائم دیتے تھے۔ ان کی والدہ یہ صدیق اکبر کی زوجیت میں آنے والی ایسی خاتون تھیں کہ اس سے پہلے بھی ان کا نکاح تھا، پہلے بھی ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ صدیق اکبر کی زوجیت میں وہ بھی کنواری نہیں آئیں، اور پہلے نکاحوں سے بھی ان کے بیٹے تھے۔ عبداللہ نام کا ایک بھائی، سوتیلا بھائی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ جو پہلے شوہر سے تھی، ان کا نام عبداللہ تھا، اور اس عبداللہ کے والد کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن حارث ازدی خاندان کے تھے۔ ابو بکر صدیق بھی عبداللہ ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ ابو بکر ان کی کنیت ہے، صدیق ان کی یہ صفت ہے، عتیق ان کا لقب ہے، نام عبداللہ ہے، لیکن کنیت اس قدر مشہور ہوئی کہ عام لوگوں کو ان کا اصل نام معلوم نہیں۔ تو ابو بکر صدیق کا ایک بھائی جو اسماء بنت بکر کا حقیقی بھائی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ باپ بھی عبداللہ ہے، بیٹا بھی عبداللہ ہے۔ اب اگر کسی کا نام عبداللہ ہو، بیٹے کا نام عبداللہ رکھ لے، تو ہر آدمی اپراٹ سے دیکھے گا بھئی یہ کیا کیا تم نے، باپ کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام عبداللہ۔ عبداللہ سب سے افضل نام ہے،
آپ اپنے بیٹے کا رکھ سکتے ہیں، پوتے کا رکھ سکتے ہیں، پڑپوتے کا رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے تمام ناموں میں باپ کا جو نام ہے، دادا کا جو نام ہے، پردادا کا نام ہے، سارے آگے پیچھے اس کو منتقل کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ ہم پر مغربی کلچر اس طرح سوار ہے، ہندوانہ کلچر اور مغربی کلچر، یہ دو چیزیں ہم پر غالب ہیں. ہماری شادی بیاہ کی رسمیں ہندوانہ ہیں اور باقی معاشرتی زندگی ہماری مغربی ہے. ویسے جذباتی طور پر صدقے یا رسول اللہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں، میلاد شریف بھی کب پڑھ لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مورا، آپ کا کلچر، آپ کی تہذیب، آپ کا جو سراپا ہے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. رسول اللہ کیسا لباس پہنتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک تھی یا نہیں تھی، تھی تو کیسی تھی، آپ کے سر کے بال کیسے تھے، اس طرف توجہ نہیں. بس ہم سمجھتے ہیں کہ میلاد شریف پڑھ لیا، صدقہ یا رسول اللہ ہو گیا، بس ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر لیا. پھر جب جوش آئے گا تو پھر ایک محفل میلاد منعقد کر دیں گے. فارسی کا ایک شاعر ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ کس کا ہے شعر، کیسے زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند، خبردار اس قوم میں سے نہ ہونا جو دھوکہ دے رہے ہیں خدا کو اور خدا کے رسول کو بھی. کس طرح؟ زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند، حقرا بسجود و نبیرا بدرود. دھوکہ دیتے ہیں سجدے کر کر کے، نبی پر درود پڑھ پڑھ کر دھوکہ دیتے ہیں. دل کے اندر نبی کی حضبت نہیں، نبی کے کلچر اپنانے، نبی کا طریقہ، نبی کے طریقے کو اپنانے کا کوئی داعیہ دل میں موجود نہیں. ایک صاحب میرے پاس آیا، نام نہیں لیتا، کہتا میں ہر روز فلاں 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 وظیفہ پڑھتا ہوں، 2000 دفعہ جو ہے میں درود بھی پڑھتا ہوں، لیکن سراپا بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ کھا جائیں گے اس بات پر کہ یہ مجھ پر درود پڑھتا تھا، باقی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی میرا طریقہ اپنانے کی؟ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب سب میرے دوست ہوں، پیارے ہوں، لیکن سب دوستوں سے میں مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ کے دل میں اللہ کے دین کی محبت ہے تو تھوڑی سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کریں. اسی میں عزت ہے دنیا آخرت کی. حضور کا سراپا کیسا تھا، اب اپنا کر تو دیکھیں، پھر اپنے دل سے پوچھیں دل میں کس قدر اطمینان ہے، بشرطے کہ حضور کے ساتھ محبت صحیح ہو، دھوکہ نہ ہو. اللہ والوں سے پوچھیں، خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہماری ملاقات کرے جو اللہ والے ہیں، ان سے پوچھیں جب اللہ بولتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، تمہارے دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ آپ کو بھی اپنی سچی محبت اور اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے. صرف زبانی کلامی دعوے نہ ہوں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ جو کچھ میں بولتا ہوں یا اللہ مجھے خود اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ قبول کر لے. مولویت کوئی شے بھی نہیں، خدا کی قسم کچھ بھی نہیں. اگر اللہ کے ہاں پذیرائی اور قبولیت نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ پھر بھانڈ اور مراسیوں کا کام ہے. مراسی بہت بولتے ہیں، مولوی بہت بڑی لمبی چوڑی تقریریں کر لے گا، اس کے دل میں خدا کے دین کی محبت نہیں، نبی کی محبت نہیں. خدا کی قسم مراسیوں سے بدتر ہے. اس لیے میں آپ حضرات کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میری دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرما لے. وہ راضی ہو جائے تو سب کچھ ہے، راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ جو کچھ میں آپ حضرات کہہ رہا ہوں اسی محبت کے تقاضوں کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جس نبی کا نام ہم لیتے ہیں، جس نبی کے بارے میں ہماری یہ دل میں ایک تمنا موجود ہے کہ وہ ہماری سفارش کریں، ایک امید ہے کہ رسول اللہ ہماری سفارش فرمائیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا تعلق ہو، تفصیلی تعلق. ہمیں پورا پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان کے تھے، خاندان میں کون کون سے لوگ تھے، صاحب ایمان کون تھے، مومن غیر مومن کون تھے. آپ سن چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 23 بھائی، چچا زاد بھائی مسلمان تھے، اور اتنی ہی بہنیں.
ظاہر بات ہے کہ یہ تو آپ کا اخبار روزانہ نہیں لکھتا، بلکہ آپ اگر سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو اس پر تفصیلی طور پر کسی ایک کتاب میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی. کہاں کہاں ورق گردانی کی ہے یہ مجھے پتا ہے، لیکن الحمدللہ العظیم مستند کتابوں سے، یہ بھی نہیں کہ انشن کتابیں جو ہے بازار میں بکتی ہیں اٹھا کے لیں، ہم ایسی کتابوں کو نہیں مانتے. مضبوط دلیل کی بنیاد پر کتاب کو مانتے ہیں. اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کیا کرتا ہوں، جب کتاب پڑھنے کا شوق ہو نا کسی صاحب علم سے مشورہ لے لیا کریں، صاحب علم سے، سمجھ رہے نا آپ، صاحب علم، اس کو پتہ ہو کتاب کا، تو انشاءاللہ وہ صحیح مشورہ دے گا. پھر کتاب سے استفادہ کریں گے آپ تو آپ کو خود فائدہ پہنچے گا اور فائدہ پہنچائیں گے. لیکن آپ حضرات بھی جانتے ہیں اور میں زیادہ جانتا ہوں اس وجہ سے کہ میں چونکہ کتاب کے ساتھ تعلق ہے اور مارکیٹوں کے اندر کتاب جو بکتی ہے ان کو بھی جانتے ہیں. بڑی بڑی ضخیم کتابیں آپ کو 800-800 صفحے کی ملیں گی، خدا کی قسم نرا جھوٹ ہوگا اس کے اندر. اس کی جلد کو دیکھ کر ہر آدمی سمجھے گا کہ یہ بہت اس کے اندر علم ہوگا، نرا جھوٹ بھرا ہوتا ہے اس کے اندر. ایک تو کتابیں دیکھنے کی عادت پیدا کریں. گھر کے بڑے جب عادت پیدا کریں گے انشاءاللہ بچوں کو بھی، خواتین کو بھی ذوق پیدا ہوگا. اور گھروں سے منکرات کو نکالیں. میری یہ اپیل ہے، ہاں 10 بسدہ اپیل ہے، منکرات کو نکالیں گھروں سے. اور آپ حضرات اس جانتے ہیں کہ آپ 30-40 سال 50 سال پہلے گھروں کی حالت کیا تھی اور اب کیا ہے، تو فرق کرنا مشکل نہیں ہوگا. اس کے مکروہ اور منحوس اثرات ہوتے ہیں. مسلمان صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا تھا اور اس کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی. مخلص مسلمان صرف فرض نماز ہی نہیں تہجد پڑھتا تھا. اللہ سب کو توفیق دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ دلوں کو پھیر دے، لیکن فرض نماز تو بہرحال پڑھنی ہے. قرآن کریم کی تلاوت میں پہلے بھی 1 سے زائد مرتبہ آپ حضرات سے گزارش کر چکا ہوں، اللہ کی کتاب کو کچھ ٹائم دیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ جنت دوزخ کا مالک اللہ ہے نا، اور اس کے فیصلوں سے جنت ملے گی، وہ نہیں دے گا تو نہیں ہوگی، تو پھر تھوڑا سے اس کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے درست کر لیں. اللہ سے ہم نے تعلق بگاڑ لیے، تعلق درست کر لیں. اس کی کتاب کو دیکھیں، سمجھ کر دیکھیں، سمجھ کر تلاوت کریں. سمجھنے کے لیے صرف الفاظ کی حد تک نہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اللہ توفیق دے سب کو. اور ایسی بات کوئی نہیں کہ آپ نہیں سمجھیں گے. اب تو الحمدللہ اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ، اردو زبان میں بے شمار اہل علم نے کتابیں لکھ دی ہیں، تفسیریں لکھ دی ہیں، مختصر بھی ہیں، مفصل بھی ہیں. لیکن اس میں پھر یہ کہوں گا کہ کوئی کتاب پڑھنے سے پہلے کسی صاحب علم سے مشورہ لے لیں. اس کے لیے 2 صفات کا ہونا ضروری ہے. جس سے آپ نے مشورہ لینا ہے اس کو پتہ بھی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ وہ دیانتدار بھی ہو. اس کی دیانت اور امانت پر اور اس کے علم پر اعتماد ہے تو انشاءاللہ وہ جو مشورہ دے گا بالکل ٹھیک ہوگا. تو آپ کی نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہدایت پھیلا دیں گے. آپ نسلوں کے لیے ہدایت چھوڑ کر جائیں گے، اور آپ کی جو چھوڑی ہوئی نیکی ہے اس نیکی پر جب وہ عمل کریں گے تو پھر آپ کو قبر میں بھی فائدہ پہنچے گا، حشر تک. قرآن کریم ہے تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک، باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں اس کے مرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں. اس میں او مصحفن ورثہ بھی ہے، جس نے قرآن کریم وراثت میں چھوڑ دیا اور اس قرآن کریم کو اس کی نسل اس کے گھر کے افراد پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کے پڑھنے کا بھی اس کو قبر کے اندر فائدہ پہنچے گا، حشر میں. باقی منکرات کا سامان جو ہے ٹی وی اور فلاں اور فلاں، اب تو شاید ٹی وی کی اہمیت نہیں رہی ہوگی اور بہت کچھ آ چکا ہے. یہ انٹرنیٹ نے تو دنیا کو تباہ کر دیا. یا اللہ اس کو ختم کر دے تو اپنی قدرت کے ساتھ. خدا کی قسم کتنے مقدس شرم و حیا والے گھرانوں کی بچیاں جو ہیں بالکل حیا کا لباس اتار دیا. اب مارکیٹوں میں آپ پھرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، مسلمانوں کی بچیاں کیسا لباس پہن کے پھرتی ہیں. خدا کی قسم شرم آتی ہے.
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ایسے موقع پر ماں بھی چپ، باپ بھی چپ. کھلی چھٹی دے رکھی ہے اولادوں کو. کچھ ذمہ داری ہے، کچھ ذمہ داری ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے اس قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. خدا اس کے رسول کا حکم منوانے میں اگر تلخ بات کہنی پڑتی ہے اور وہ ناراض ہوتے ہیں، ناراض کر لو. اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو. ان کی ناراضگی سے کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو خدا کچھ نہیں بچے گا. یہ بات تلخ میرے دوستو، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر میٹھی باتیں سننے کا مزاج زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیں بیوی بچوں کی ناراضگی مول لے لو خدا اور اس کے رسول کی خاطر. کیا ہے؟ قبر کے اندر نہ بیوی نے آ کر پوچھنا ہے، نہ بیٹے اور بیٹی نے پوچھنا. قبر کے اندر اللہ پر ایمان، اللہ سے تعلق ہے، وہیں ہمیں روشنی ملے گی. اور خدا اور اس کے رسول کے ساتھ تعلقات بگاڑ کر کے کچھ بھی نہیں ہوگا، خسر دنیا والآخرہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو اپنایا جائے. میلاد کے جلسوں سے کچھ بھی نہیں بنے گا. کچھ بھی کریں رب کعبہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا. ابو بکر صدیق جن کا نام لے کر ہم خوشیاں مناتے ہیں، انہوں نے یہ لمبے چوڑے جلوس نہیں نکالے تھے. البتہ ان کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رنگی ہوئی تھی. کوئی ایک شوشہ بھی ان کی زندگی حضور کے طریقے کے خلاف نہیں تھا. آج اگر 1500 سال کے بعد ان کا نام آسمانی شہرت پر چمکتے ہیں، میں اور آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا ایک پورا عملی تعلق تھا. بس اپنا عملی تعلق، اعتقادی تعلق نبی کے ساتھ جوڑ لیں صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ العزیز زندگی کا نقشہ بدل جائے گا، اور آپ کی محفل اور مجلس میں بیٹھنے والا بھی آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ کی اداؤں کو اپنائے گا. گھروں کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے اور آپ کی دکانوں کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹوٹی پھوٹی بات، اللہ حقیقت سے واقف ہے، دلوں کو جانتا ہے، اللہ سے قبول فرما لے، اس پر بہتر ثمرات نتائج مرتب فرمائے.